سر، روح میں، وجود میں اور جان میں کوئی فرق ہے؟ یہ نام ہے۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے امر کو روح کہتے ہیں، جانوروں میں بھی روح ہے۔ کیا دونوں ایک ہی بات ہے؟ نہیں، فرق ہے۔ آپ انسان ہونے کی حیثیت سے صرف اپنی روح تک پہنچ جاؤ تو آپ یقیناً قرب حقیقی میں چل پڑو گے۔ آپ کو روح ادھر لے جائے گی۔ روح کے اندر دینی شعور موجود ہے، جان لینا ممکن ہے۔ جاننے والے کا نام ہے روح۔ باقی جس میں جاننے والا عمل نہیں ہے، اس کے لیے جان، روح، دل، دماغ سب ایک ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتابیں نہیں دیکھنی چاہیے روح پر۔ روح کو موت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہاں مقام ہے اور کہاں مقام نہیں ہے؟ روح کا تو ایک تصور ہے، اس کا وجود تو نہیں ہے نا۔ کسی نے دیکھا تو نہیں یا اس کے بارے میں ایکسپریس کر سکے؟ دیکھا تو نہیں ہے، لیکن لوگ مقام روح تک پہنچتے ہیں، اپنی روح کے مقام پر۔ یہ مقام وہ ہوتا ہے جہاں انسان خود ہی کہہ اٹھتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی ہمارا باپ ہے اور نہ کوئی ہمارا بیٹا ہے، ہم ہر رشتے سے آزاد ہیں۔ وہ روح ہے نا، بہت بڑی ہے۔ روح مفرد ہے، روح کے بالکل اللہ کی طرح کے کام ہیں۔ نہ کوئی اس کا خالق رہتا ہے، نہ کوئی اس کی مخلوق رہتی ہے، نہ رشتہ داری رہتی ہے، نہ یہ عورت رہتی ہے، نہ مرد رہتا ہے، آزاد ہے۔ مقام روح پر پہنچے بغیر توحید سمجھ نہیں آتی۔ کیا یہ یہی ہے جس کا کہتے ہیں کہ شہرک سے قریب ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے یہی ہے، اسے پہچاننا چاہیے۔ کیا ہمزاد بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ ہاں، ہمزاد ہوتا ہے۔ آپ اسے ایسٹرل باڈی کہہ لو، یا آپ کی اپنی ذات کا شعور ہوتا ہے، جسے نورانی پیکر کہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے درجہ بدرجہ۔ اس کو پانے کا طریقہ بتایا تھا؟ نہیں، جس طرح بچپن میں کہتے تھے کہ سوچ کے ہمزاد سے کہہ کے سو جاؤ تو وہ اس وقت اٹھا دے گا۔ ہمزاد اٹھا دے گا تو ہوتا ہے، اٹھا دے گی تو نہیں ہوتی۔ روح جو ہے وہ مؤنث مذکر سے فارغ ہے۔ وہ ایسا تو ہو جاتا تھا، ہو جاتا ہے نا۔ ویسے بھی آپ جو چیز کرنا چاہو کر لیتے ہو۔ ہمزاد کسی کو تنگ بھی کرتا ہے؟ نہیں، they are people who are at war with themselves۔ وہ تنگ تو نہیں کرے گا، اپنے مفاد کے خلاف جنگ ہے، اب آپ کے خلاف جنگ ہے۔ ایسے لوگ اپنے بچوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ ہمزاد ہی ہیں سارے، بلکہ خانہ زاد ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ساری باتیں اس طرح چلتی ہیں۔ ہمزاد کا وجود، اس کی آپ سیپریٹ ایکزسٹنس نہیں کرتے کہ اسے الگ کر کے بٹھا دیا جائے۔ لیکن سر، ہمزاد پازیٹیو فورس تو بن سکتا ہے۔ پازیٹیو فورس آپ خود ہی ہو۔ روحانی دنیا میں سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا مرشد جو ہے عشق ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر سب سے بڑا ہمزاد ڈٹرمینیشن ہے، عزم ہے۔ عزم نہ ہو، ڈٹرمینیشن نہ ہو تو ہمزاد نہیں ہوتا۔ ہمزاد اسی کو ملتا ہے جس کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، ارادہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کمزور ہوں، آپ کہو کہ ہم ذرا گناہ میں جا رہے ہیں اور ہمزاد کو کہہ دو کہ چٹھی لکھ دینا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ چیز جو تم کرنا چاہو اور کر نہ سکو، اس میں تعاون ہو جائے گا۔ یہ ہے ایکسٹرا پاور۔ ہمزاد جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں۔ انسان کے ساتھ ایک اور وجود ہوتا ہے، اور وہ وجود جو ہے اس کو کبھی کبھی کوئی خبر بھی بتا سکتا ہے۔ مثلا ذہن میں خیال آیا کہ اس وقت کوئی مہمان نہ آ جائے، دیکھا تو مہمان آ گیا تھا۔ یہ عورتیں تو جانتی ہیں کہ آج چندہ ماموں آنے والا ہے، بھیا آنے والا ہے، تو وہ آ جاتا ہے۔ روز جسے ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ آ ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی خیال آتا ہے اور وہ خیال حقیقت بن جاتا ہے۔ ہمارا دل کہتا ہے کہ بہت اچھے حالات آنے والے ہیں، تو اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ احساس کیا ہے؟ یہ کوئی اور چیز ہے جو خبر دینے والی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ ہر چیز تو ٹھیک ہے، لیکن روح کو تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ روح کو تنگی کیا ہے؟ کوئی آنے والا وقت جو ہے وہ بتاتا ہے۔ آنے والے سے باخبر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو احساس کی دولت سے نوازا ہے۔ ہر انسان کو اس کا نام رکھ دیا ہے سائنس والوں نے۔ مصیبت یہ ہے کہ انسان نے ہر خوبی کو سائنس بنا دیا ہے۔ جو سائنس بننے والی چیز نہیں تھی وہ بھی سائنس بنا دی۔ محبت کا بھی قانون بنا دیا۔ تو یہ قانون نہیں ہے۔ آپ کے پاس شعور کا ایک لیول ہے جس کو آپ نے ہمزاد کہہ دیا۔ شعور کا لیول، شعور جو سبلیمیٹ ہوتا ہے، پھر اس کو ہمزاد کہہ لیتے ہیں۔ غیب سے ایک آواز آئی، میں نے دیکھا کہ وہ ایسی آواز آتی ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب۔ آخر نالوں کا جواب افلاک سے آ رہا ہے۔ یہ کیا واقعہ ہو گیا؟ کون باتیں کر رہا تھا؟
وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں، باتیں کون کر کے چلا گیا؟ وہ جو باتیں کر کے چلا گیا وہ کون تھا؟ اس کا نام حمزات کہہ لو، ان کا نام کچھ کہہ لو، پیغمبروں میں اس کا نام جبرائیل ہے، انسان میں اس کا نام شعور ہے، آگہی ہے، ایکسٹرا پرسیپشن ہے۔ جو جانتے ہیں کوئی اور نام آ جاتا ہے، اور جو پیر پرست لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیخ نے ہمیں بات بتا دی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ نے کیسا آگاہ کر دیا۔ اچانک اس کو آواز آئی، کہاں سے آئی؟ دور کی آواز آئی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ رہا تھا تو شیطان آ گیا۔ شیطان نے پوچھا کہ کیا اللہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہے، ثبوت بھی دے دیا۔ شیطان نے ایک اور ثبوت دے دیا کہ اللہ نہیں ہے، اس نے پھر ایک اور ثبوت دے دیا۔ 18 ثبوت جب پورے ہو گئے تو بندہ تو گمراہ ہونے لگا۔ شیطان تو پاورفل ہے نا، ثبوت دینے لگا۔ جب وہ گمراہ ہونے لگا تو اچانک اس کے پیر نے آواز دی کہ کہو کہ میں نے اللہ کو ثبوت کے بغیر ہی مانا۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو ثبوت کے بغیر ہی مانا۔ شیطان نے کہا کہ جا، تیرا پیر کامل ہے، تو بچ گیا۔ اب یہ ایکسٹرا پاور ہے۔ پیر کی آواز دور سے آ گئی، جس کے خیال میں گم ہو گئے اسی کی آواز آئے گی۔ ہر آواز اسی کی آواز ہے۔ بلکہ اگر کسی کے گھر جانا ہو، محبوب کے گھر جانا ہو، تو کہتے ہیں کہ ہر گلی اسی کی گلی میں رہتی ہے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ شہر کی ہر گلی اسی کے گھر کو جاتی ہے، کیوں نہیں جائے گی؟ اس کا باپ بھی جائے گا۔ جانا ہم نے ہے، ہم نے ضرور جانا ہے، اس لیے شہر کی ہر گلی کہاں جائے گی؟ داتا صاحب رحمت اللہ جانے والے کہیں گے کہ ہر سڑک داتا صاحب رحمت اللہ کو جائے گی، کیوں نہیں جائے گی؟ 10,000 مرتبہ جائے گی۔ جب جانا ہی آپ نے وہاں ہے، آ کے وہیں پہنچیں گے۔ کہتا ہے کہ وہیں پہنچے گا، ادھر سے ادھر جاتے ہوئے، تیسری سڑک سے ہوتے ہوئے ادھر سے ہو کے پہنچ گئے۔ ہر گلی محبوب کی گلی ہے، محبت والوں کے لیے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کی جگہ ہے، چاہنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ہر راستہ جو ہے یہ خدائی راستہ ہے، سفر کرنے والوں کے لیے۔ ہر منزل نیکی کی منزل ہے، نیک آدمی کے لیے۔ ہر شے، ہر دوسری شے ہے چاہنے والوں کے لیے، اور جو متنفر آدمی ہے اس کے لیے ہر راستہ ہی مشکل ہے۔ آج کا دن پھر مشکل سے گزرا ہے، آج کا دن پھر مشکل گزرا ہے، آج کا دن بھی قیامت کی طرح گزرا ہے۔ جانے کیا بات تھی، ہر بات پہ رونا آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج پھر ہر بات پہ رونے لگ جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے کہ آج کا دن پھر نیکی میں گزرا ہے، پھر اچھا گزرا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان ہوا، آپ کے جہاز غرق ہو گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاز آتے جاتے رہتے ہیں، غرق ہوتے رہتے ہیں، دن تو اچھا گزرا ہے۔ یہ ہے مزاج کی بات۔ تو ایسٹرل باڈی کیا ہے؟ مزاج تمہارا سبلیمیٹڈ مزاج، کہ انسان بیٹھا ہوا ہے اور لطف میں بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ آپ کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی۔ جو لوگ قربانی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہوں گے کہ بڑا افسوس ہے، آپ کے بیٹے شہید ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ نہ، ہمیں مبارک دو کہ قبول ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ ہماری اولاد قبول ہو گئی۔ مانگنے والے نے لیا اور ہم نے انکار نہ کیا، قبول ہو گئی، ہمیں مبارک دو۔ یہ آدمی سبلائم ہوتا ہے۔ سبلائم کون ہوتا ہے؟ کہ جس پہ لوگ افسوس کرنے کے لیے آئے، پرچانے کے لیے آئے، اس پر وہ مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ اس بات کا تم کیا گلا کر رہے ہو؟ یہ تو بڑے انعام کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ خاص بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ شہید ہونا بڑے نصیب کی بات ہے نا، اور بہت بڑا شہید ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تم افسوس کیا کر رہے ہو؟ کربلا خوشی کا مقام ہوا کہ افسوس کا مقام ہوا؟ اب تم کہو گے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو۔ بس اتنی سی بات ہے، وہ انسانی وجود ہے جو اندر سے گائیڈ کرنے والا ہے۔ کنوکشن از پارٹ آف دس۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کنوکشن از پارٹ آف دس۔ کچھ لوگوں کو اس باڈی میں ماں کا وجود نظر آتا ہے، عام طور پر کچھ لوگوں کو شیخ نظر آتا ہے، کہتا ہے کہ ہم وہاں بیٹھے تھے تو روشنی آ گئی، سامنے دیکھا تو ہو بہو ہے، بالکل ہو بہو، بیک وقت وہ دیکھتا ہے، یعنی کہ انویزیبل چیز ویزیبل ہو جاتی ہے۔ یہ طاقت ہے، اسے خیال کی طاقت کہو، اعتقاد کی طاقت کہو، اللہ کی مہربانی کہو، انسانی وجود کے طلسماتی کرشمے کہو، ہوتا ضرور ہے۔ انویزیبل ہی ویزیبل ہو جاتے ہیں، اور ان آڈیبل جو ہے آڈیبل ہو جاتی
ہوتی ہے۔ جہاں آواز نہیں آ رہی وہاں سن رہا ہے، جہاں کچھ نظر نہیں آ رہا وہاں وہ دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگ یہاں سے تھوڑی غلطی کھا جاتے ہیں۔ ایسے واقعات آپ نے دیکھے نہیں، جہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک محفل تھی، وہاں شیخ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یکلخت کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری گزری ہے۔ وہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتا ہے، عین ٹھیک ہو سکتا ہے، اور کسی کو بات نظر بھی آ سکتی ہے، کسی کو نظر بھی نہیں، کسی کو نظر نہیں بھی آ سکتی۔ سچا کہہ رہا ہے تو سچی بات ہے، جھوٹا کہہ رہا ہے تو جھوٹی بات ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ واقعہ جو 8 سے 1400 سال پہلے ہو گیا، اگر وہ آپ کے اندر قائم نہ ہو تو آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر محبت نہ ہو تو آپ کیسے قائم ہو سکتے ہیں؟ اگر محبت ہو جائے تو وہ دیدار کے بغیر پرورش کیسے پاتی ہے؟ پھر آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور آپ اللہ کے فضل سے کبھی مسلمان ہو، قائم ہو، اس لیے درمیان میں کوئی مشاہدہ ہے، درمیان میں کوئی شہود ضرور ہے، اور اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے راہ ہوں، پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں؟ ہے ضرور، دکھانے والا دیکھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ اس کا نام باڈی رکھ لو، ایک طرف جلوہ بن کے آیا اور ایک طرف قوت دیدار بن کے آیا۔ جانے من با کمال رانائی، خود تماشا و خود تماشائی۔ تماشا بھی آپ ہے، تماشائی بھی آپ ہے، جلوہ بھی تیرا تھا، دیکھنے والا بھی تو تھا، بلکہ تو تھا ہی، میں بھی تو تھا، سچ پوچھو تو سب کچھ تو تھا۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ ایسی بات کہتے ہیں کہ تو ہے ہی صحیح اور پھر میں ہی تو ہے۔ جے میں تینوں باہر سمجھاں تے اندر کون سمانا، جے میں تینوں اندر سمجھاں تے باہر کس نو جانا۔ کہتا ہے کہ بلا راز کی بات یہ ہے کہ تو بھی تو ہے اور میں بھی تو ہے، بلکہ سچ پوچھو تو پھر ہر شے ہی تو ہے۔ تو یہ جلوے کی بات ہے، کبھی جلوہ صاحب دیدار کو ڈھونڈتا ہے اور کبھی صاحب دیدار جلوے کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ بات پھر سمجھ نہیں آئے گی تمہیں؟ سمجھ آئی؟ جلوہ خود متلاشی ہے صاحب دیدار کا، طالب دیدار کا، چاہنے والے کو چاہا جانے والا تلاش کرتا ہے، تو محبوب جو ہے یہ محب کی تلاش میں ہوتا ہے، حسن عشق کی تلاش میں ہے، اور عشق تو حسن کی ہے ہی تلاش میں، دونوں کی تلاش میں ہے، رات دن کی تلاش میں ہے اور دن رات کی تلاش میں ہے۔ پھر کون کس کا شیدائی ہے؟ دونوں کے شیدائی ہیں۔ سامنے کون ہے؟ آپ ہی سامنے ہے۔ دیکھ کون رہا ہے؟ وہی دیکھ رہا ہے۔ زبان ہم میں ہما گوش و گفتگو ہم ہیں، ہم آئینہ ہیں، نظر ہم ہیں، روبرو ہم ہیں۔ کھیل آپ کا اپنا ہی ہے، جو سمجھ لو آسان بات کہ جس پرزے پر اندر توحید وارد ہوتی ہے وہی پرزہ جو ہے توحید ہے، وہی ہے نا آپ کے اندر جلوہ۔ آپ عبادت کرتے ہیں، کوئی پرزہ ہے اندر سمجھ لو، وہ کہتا ہے کہ اب عبادت کرو۔ جس پرزے پر توحید وارد ہوتی ہے وہاں پر ہی واحد کا جلوہ ہے، اللہ واحد یکتا کا، وہ پرزہ اس کا اپنا ہے۔ پرزہ کہہ لو اس کو، جسم کا کوئی حصہ جہاں اس کا جلوہ ہے، وہ جسم کا حصہ ہے جہاں اس کا جلوہ ہے۔ جلوہ اصل میں باہر نہیں ہو رہا، اس پرزے پر ہو رہا ہے، اس حصے پر ہو رہا ہے، وہ حصہ اس کا اپنا ہے، جتنے حصے میں وہ واقعہ ہو رہا ہے وہ جلوہ اس کا اپنا ہے۔ اسی کو بولتے ہیں وہ باڈی، جہاں اس کے جلوے ہو رہے ہیں، اندر آپ کے ہو رہے ہیں۔ باہر ہوتے تو ہم بھی دیکھ لیتے، جو دیکھ رہا ہے وہی دیکھ رہا ہے، دوسرا نہیں دیکھ رہا۔ کمال یہ ہے جتنے حصے میں وہ اور ہے اتنا حصہ جو ہے آسمان ہے، باقی حصہ زمین ہے۔ کتنا حصہ زمین ہے، کتنا حصہ آسمان ہے؟ بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مدینے کی وہ زمین، مکہ کی وہ زمین، یہ ساری کیا ہے؟ یہ آسمان ہے، اور باقی زمین ہے۔ اور آپ کا دل جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ حصہ کیا ہے؟ وہ آسمان ہی ہے۔ کھیل ختم ہو گیا۔ اس حصے پر جلوہ آتا ہے محبوب کا، ایسٹرل باڈی کا، روح کا، صاحب نصیب کا، پیر کا، یعنی وہ حصہ اسی کی صفائی کرتے ہیں، اس حصے کو پالش کرتے ہیں۔ یک الف بیش نہیں، سیکل آئینہ ہنوز، اسی کو ہی سیکل کرتے جاؤ اور کچھ نہ کرو، آئینہ پالش کرتے جاؤ، خود بخود اس میں جلوہ آ جائے گا۔ لگتا ہے کہ جیسے ہر چیز ایک کمپلیٹ دائرہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کیا اس کو توڑنا ہے؟ نہیں، ایسے لگتا ہے کہ شکل بنتی جا رہی ہے، شکل بنتی جا رہی ہے تو یہ واردات ہو گئی۔ ہاں، یہ دائرہ وہی ہے، اس کا نہ کوئی آغاز ہے
نہ کوئی انجام ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دور والا قریب ہے، یاد رکھنا، سورج کی نسبت سے مکان کی نچلی اور اوپر والی منزل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی نسبت سے کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہے، وہ تو مالک ہے، اس لیے نزدیک دور کی بات نہیں ہے، دائرہ ہی ہے۔ کہاں سے آغاز ہوا اور کہاں انجام ہوا، دائرہ ہے۔ ہم کب توحید میں داخل ہوئے اور کب یہ پورا ہوگا، دائرہ ہے۔ ہم کب سے اس جہان آرزو میں ہیں، دائرہ ہے، اور آرزو کا یہ سفر کب پورا ہو جائے گا، دائرہ وہی ہے۔ ہم سے پہلے بھی ہم تھے، دائرہ، ہمارے بعد بھی ہم ہوں گے، یہ غور والی بات ہے، دائرہ ذکر اس کا ہے۔ ذاکر پیدا ہوتے رہیں گے، کیا یہ ایک ہی ذاکر ہوتا ہے یا سارے بار بار ذاکر ہوتے ہیں؟ کیا ولی اللہ سارے ایک ولی اللہ ہیں؟ اصلی دائرہ یہ ہے۔ کیا سارے ولی اللہ، سارے اولیاء اللہ سے آگاہ ہیں؟ یہ ہے دائرہ۔ ایوری ون نوز ایوری ادر ون، یہ غور والی بات ہے۔ سارے سب سے باخبر ہیں، کیا یہ ایک دن سارے معمور کر دیے گئے؟ یہ بھی دائرہ ہے، یہ بھی راز ہے۔ اب دائرہ کہاں آ کے حل ہوگا؟ اور پھر ہم نے تمام روحوں کے ساتھ خطاب کیا، الست بربکم، سب موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہاں، روحوں کی عمر ایک ہے۔ انسان مختلف عمروں میں پیدا ہوا، چھوٹے کی، بڑے کی، سب کی روح ایک ہے، ایک عمر کی روحیں ہیں۔ اب یہاں سارا کھیل پورا ہے، نہ کوئی عورت ہے نہ کوئی مرد ہے، نہ کوئی پہلے ہے نہ کوئی بعد ہے، نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بوڑھا ہے۔ سب روحوں کی عمر کتنی ہے؟ ایک، بس سب کی ایک ہی عمر ہے۔ سارے باخبر ہیں سب سے، یہاں آ کے پہچانتے ہیں۔ کہتا ہے کہ وہ دوست پیارا لگا ہے، پہلے کیا کیا ہے دیکھا ہوا ہے، پہلے واردات ہوئی ہے، یہاں ہم ریکاگنائز کرتے ہیں، یہ ریکاگنیشن ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ زندگی میں جب وہ مجھے پہلی بار ملا تو یہ خیال آیا، شعر کیا تھا، میں جانتا تھا اسے پہلی بار سے پہلے۔ ایک انسان آیا، پہلی بار وہ دوست ملا ہے، کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تو مانوس ہے، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو شیخو پورہ کا رہنے والا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو ادھر کا ہوں، میں تو اور علاقے کا رہنے والا ہوں، تم مسلمان لگتے ہو۔ کہتا ہے کہ میں کھتری ہوں، نہ اس مذہب میں، نہ اس خاندان میں، نہ اس شہر میں، پھر بھی بندہ مانوس لگتا ہے۔ کبھی ہندو کو دوست بنایا آپ نے؟ کوئی دیکھا آپ نے؟ بہرحال انسان ہونے کے ناطے سے پتہ نہیں سارے انسان کیا ہیں۔ انسان میں پہچان ہو جاتی ہے، پہلی بار دیکھنے سے بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ گویا کہ روحیں روحوں کے ساتھ آشنا ہے، پہلے دیکھا ہوا کھیل ہے۔ اب آپ دعا کر سکتے ہو، کیا دعا کر سکتے ہو؟ بس پھر کبھی آپ ملاقات ہو، بس پھر کبھی آپ سے ملاقات ہو، جمعے کو ہی ہوگی۔ ہاں فی الحال تو یہی ملاقات ہوگی۔ دعا پھر کیا کرنی ہے؟ دعا یہ کرنی ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک رہو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی روحوں سے، آپ کو اپنی نسبتوں سے اور آپ کو اپنے آپ سے آشنا کر دے۔ اللہ خود ہی آشنا کر دے، اللہ آپ کو آپ کے اپنے پر آسان کر دے، اللہ آپ کو آپ کے اپنے پر آسان کر دے، اللہ اپنی راہ آپ پر آسان کر دے، اللہ تمہیں تم سے آگاہ کر دے، اللہ تعالیٰ تمہاری مہربانی فرمائے، یہ زندگی اور اس کا سفر آسان ہو جائے، وہ زندگی اور اس کا سفر بھی آسان ہو جائے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ سفر اور وہ سفر ایک ہی ہو، اس دنیا کے اندر ہمارا رہنا اس دنیا کے اندر رہنے کے برابر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا و سندنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔